قبر کے حالات ہیں، قیامت کا دن ہے۔ قیامت کا دن کتنا ہوگا؟ اس آج کے دنیا کے کیلنڈر کے مطابق 50,000 سال کا دن۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے میری امت کی اوسط عمر 60-70 کے درمیان۔ یہ 60-70 سال جو ہے نا، اس ایک دن کے سے اگر موازنہ کیا جائے، اس ایک دن کے مطابق کتنے ہیں؟ صرف تقریباً 2 منٹ بس۔ اس لیے عام طور پہ کہتے ہیں زندگی 2 منٹ کی زندگی ہے، اور پھر اس کے بعد کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی۔ آپ ماشاءاللہ بہت سے آپ میں پڑھے لکھے ماشاءاللہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو لامحدود زندگی ہوتی ہے، اس کو اگر تناسب نکالنا ہو اس کا، 100 سال، 1000 سال، لاکھ سال، کروڑ سال، ارب سال، اس سے تناسب نکالنا ہو تو اسے تقسیم کرنا پڑتا ہے۔ تو لامحدود کو تقسیم کیا جائے، لامحدود سے تقسیم کیا جائے کسی کو بھی، بے شک وہ اربوں خربوں پدم ہو، وہ صفر ہو جاتا ہے، کیوں؟ وہ لامحدود ہے۔ تو یہ زندگی ہماری آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، لیکن ہے انتہائی قیمتی۔ کیوں؟ اس کے اوپر دار و مدار ہے آنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی کا یا ناکامی کا۔ اب اللہ پاک ایسے کریم ہیں، جو اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھیجا تو بھیج کے چھوڑ نہیں دیا کہ خود ہی سوچو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ نہیں، اللہ پاک ایسے کریم ہیں، قبر میں جائیں گے 3 سوال پوچھے جائیں گے۔ پرچہ آؤٹ ہو گیا پہلے ہی۔ اچھا جی، کسی اسکول یا کالج میں اگر پرچہ کسی کو پتہ لگ جائے، پہلے مل جائے پرچہ، تو پھر وہ امتحان ہوتا ہے؟ کیوں جی؟ کہتے ہیں یہ امتحان منسوخ۔ کیوں؟ پرچہ آؤٹ ہو گیا ہے۔ اب یہ ہفتے بعد یا 10 دن بعد دوبارہ ہوگا امتحان، اور اللہ پاک ایسے کریم ہے پہلے ہی بتا دیا ہے یہ سوال ہے، اور ان کے بہترین جواب اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور ان کے صحابہ کے ذریعے سے کھول کھول کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں چھوڑی۔ سوال بھی بتا دیے، ان کے بہترین جواب بھی بتا دیے۔ اب آپ کے اور میرے ذمے ہے ان سوالوں کی تیاری کرنا۔ اور کب تک تیاری کرنی ہے ہم نے؟ کیوں جی کب تک تیاری کرنی ہے؟ صرف موت تک۔ اور موت کب آنی ہے؟ تو وہ 3 سوال جو اللہ پاک نے بتا دیے ہمیں کہ قبر میں جائیں گے تو پوچھے جائیں گے، وہ کیا ہوگا؟ پہلا سوال ہوگا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تمہیں پالنے والا کون تھا؟ تمہاری ضروریات کو پوری کرنے والا کون تھا؟ لیکن انسان بیچارہ اتنا کم علم ہے، ہماری بہت سی ضرورتوں کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم سانس لیتے ہیں، آکسیجن اندر رہ جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ گندی گیس باہر آ جاتی ہے۔ یہ کس کے کرنے سے ہو رہا؟ اچھا جی، اگر آکسیجن، یہ ابھی اس وقت نا ہوا میں آکسیجن بھی ہے اور گیسیں بھی ہیں، یہ اگر زیادہ ہو جائے آکسیجن تو کیا ہوگا؟ ہر طرف آگ لگ جائے گی۔ اب اس کا تناسب کس نے قائم کیا ہوا؟ اور اگر آکسیجن کم ہو جائے، آپ تو پہاڑوں پہ چڑھتے رہتے ہیں، دیکھتے ہوں گے جب اونچائی پہ انسان جاتا ہے کسی پہاڑ پہ، اونچے مقام پہ، تو وہاں سانس پھولتا ہے، سانس مشکل سے آتی۔ کیوں؟ آکسیجن کم ہو گئی۔ آکسیجن کم ہو، سانس لینا مشکل۔ تو یہ اللہ پاک کو پتہ ہے ہمیں ہماری ضرورت کیا ہے، اور ہمارے اندر کتنے اعضاء ہیں، وہ سارے صحیح کام کر رہے ہیں۔
ہمارے گردے صحیح کام کر رہے ہیں، جن بیچاروں کو گردوں کی تکلیف ہے ان سے پوچھیں، یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، ہمیں تو یہ نہیں پتا گردے ہیں کہاں پہ۔ ہمارے پھیپھڑے صحیح کام کر رہے ہیں، ہمارا جگر صحیح کام کر رہا، دل صحیح کام کر رہا، اور جو شریانے ہیں ان میں صحیح خون چل رہا۔ کئی لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ وہ فالج ہو گیا، کیا شریان میں خون بند ہو گیا جس کی وجہ سے فالج ہو گیا۔ میرے بھائی بزرگ، یہ اللہ پاک ایسے کریم ہے جو ہماری ضرورتیں وہ خود پوری فرما رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہمارے دل میں یقین بیٹھ جائے کہ ہمارے خالق، ہمارے مالک، ہمارے رازق اللہ پاک ہیں، ہر ایک چیز اللہ کے قبضے میں ہے، پھر قبر میں جا کے یہ حمزہ اس کا جواب دے سکیں گے۔ لیکن اگر یہ دل میں نہ بیٹھی ہوئی، کیا کہتے ہیں، جو دل میں یقین ہوگا جس چیز کا، وہ جواب نکل رہا ہوگا وہاں پہ۔ موت کے وقت دل چیر کے دیکھا جائے گا کہ اس میں یقین کس چیز کا ہے، ایمان کتنا ہے۔ انسان اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، جو عقل مند ہوتا ہے وہ محنت بھی کرتا ہے، ایک دکاندار ہے، دکان چلا رہا ہے، سمجھدار ہے، لیکن ہر روز وہ یہ بھی دیکھتا رہتا ہے مجھے منافع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، جو میں نے چیزیں رکھی ہیں بک بھی رہی ہیں نہیں بک رہی، یہ نہیں کہ چیزیں تو بہت پڑی بک ہی نہیں رہی، اور جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے وہ پھر انہیں نکالتا ہے، ان کی جگہ وہ چیزیں لاتا ہے جو ضرورت ہے لوگوں کی، جو بک سکتی ہیں۔ تو ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں، اگر انسان کے سر میں سخت درد ہو جائے یا بخار آ جائے، تیز بخار ہو جائے، تو ایک دم خیال کدھر جائے گا؟ اگر تو خیال گیا گولی کی طرف اور ڈاکٹر کی طرف، پھر بڑے خطرے کی بات ہے۔ اگر سر میں درد ہو اور کہے بھئی جلدی سے مجھے گولی دو، سر میں بہت درد ہے، تو پھر بڑے خطرے کی بات ہے۔ اور اگر خیال گیا اللہ کی طرف کہ یہ حال کس کی طرف سے آیا، اب حال کو دور کون کرے گا؟ اللہ پاک ہی کریں گے۔ اب یہ دل میں یقین بٹھانا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کس کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ اللہ پاک کے قبضے میں سب کچھ، اللہ پاک سے کے فیصلے پہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور مشکل آئی ہے، مشکل کو دور کون کرے گا؟ اللہ پاک کریں گے۔ اس لیے کیا فرمایا گیا کہ مدد کس چیز سے لو؟ صبر اور نماز سے مدد لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، یعنی مشکل آئی، بیماری آئی تو سب سے پہلے کیا ہے؟ صلاۃ حاجت، اور اس کے بعد کیا ہے؟ صدقہ۔ ہاں پھر دوائی بھی لے جا سکتی ہے، لیکن پہلے دوائی لینا، پہلے ڈاکٹر کی طرف جانا، یہ خطرے کی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے اسے یقین ہے کہ مجھے بیماری سے شفا دوائی سے ملے گی یا ڈاکٹر سے ملے گی، کیونکہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے یا اللہ کے ہاتھ میں؟ ڈاکٹر تو بیچارہ وہ خود بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے پنڈی کے ایک بزرگ ڈاکٹر نواز صاحب تھے، ایک دفعہ بیمار ہوئے تو لوگ ان کے پاس عیادت کے لیے گئے، تو انہوں نے کہا جی عجیب بات ہے، ڈاکٹر بھی بیمار ہوتے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں اگلی بات بتاؤں، ڈاکٹر مر بھی جاتے ہیں، کیونکہ اگر ڈاکٹر کے بس میں ہوتا اور اس کے قبضے میں ہوتا تو کبھی کوئی ڈاکٹر بیمار ہوتا یا کبھی کوئی ڈاکٹر مرتا؟ پھر یہ اللہ کے قبضے میں، اللہ پاک نے یہ ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہماری واپسی کا فیصلہ کر دیا۔ ہر ایک کی موت کا فیصلہ ہو چکا۔ جب وہ وقت آئے گا پھر ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کے بھی انسان کو نہیں بچا سکتے۔ اور دوسرا سوال جو قبر میں پوچھا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ اور دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کے طریقے کا نام، جو اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس معاشرے میں مبعوث فرمایا، تاریخ گواہ ہے بہت برا معاشرہ تھا۔
آپ دین لائے اور دین کی محنت لائے. آپ نے محنت فرمائی، وہ بدترین معاشرہ بہترین معاشرہ بن گیا. اب ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ویسا ہی معاشرہ بن جائے. کیوں جی؟ ہم چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ اب وہ کیسے بنے گا اور وہ کس کے ذمے ہے؟ اس میں کس نے محنت کرنی ہے؟ کیوں جی؟ کوئی نبی آئیں گے؟ اب کوئی نبی آنے نہیں. آپ اور میں خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے وہ ذمہ داری آپ کو اور مجھے دے دی. اب آپ نے اور میں نے محنت کرنی ہے.